خداوند کا زندگی بخش کلام جو چھٹکارا دینے والا، جو زندگی دینے والا، جو سلامتی دینے والا، جو برکتیں دینے والا، جو شفا دینے والا ہے، وہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. آج ہم صفنیہ نبی کا صحیفہ بک آف زیفنایا میں آج ہم چلیں گے، اور خدا کا شکر ہو خدا نے یہاں تک ہمیں لے کر آیا۔ یہ مائنر پروفٹس میں یہ 9ویں کتاب ہے، 9th بک آج ہم سٹڈی کریں گے۔ چیپٹر ہے اور 3 چیپٹرز کو امید ختم کریں گے، اور آف کورس ختم کریں گے۔ اس کے بعد حجی نبی کی کتاب ہے، صحیفہ حجی نبی کا ہیگائی، اور اس کے بعد زکریا ہے، اور پھر ملاکی ہے۔ ہم آلموسٹ اینڈ تک پہنچ گئے ہیں، پر حجی نبی کی جو کتاب ہے وہ بھی ایک ہی سنڈے کو ختم کریں گے، مگر زکریا کی بک میں کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور لگے گا۔ زکریا کی بک میں ٹائم لگے گا، اور دیٹس اوکے، بٹ ہم جو سیکھ رہے ہیں، آپ جو کوئی بھی نہیں، اگر کوئی بھی اٹینڈ نہیں کر پاتا پورے طور پر سروس کو، یا میسج پورے طور پر نہیں سن پاتے، تو پلیز گھر جا کے دوبارہ سے دیکھا کریں۔ سینکڑوں لوگ ہیں جو 2 3 بار میسج سنتے ہیں، ہمارے پاس ان کے فون آتے ہیں، ہمیں ان کے ٹیکسٹ آتے ہیں کہ پاس صاحب ہم نے جو آج باتیں سیکھی ہیں، اسپیشلی یہ جو مائنر پروفٹس کی جو بکس ہیں، ان میں مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم صرف جو بائبل پڑھتے ہیں، کور ٹو کور شروع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں پوری بائبل، ہم پڑھتے ضرور ہیں، مگر بہت ساری باتوں کو ہم سیکھ نہیں پاتے، سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیونکہ اس سب باتوں کے لیے تھوڑی سی ہسٹری کو جاننا، اور ان چیزوں میں بھی ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم صفنیہ کی کتاب شروع کرتے ہیں، صفنیہ نبی کا صحیفہ۔ اور صفنیہ کا جو مطلب ہے، صفنیہ کا مطلب ہے خدا پناہ دینے والا، یا خدا جو ہے وہ چھپانے والا، ڈیفینڈڈ بائی گاڈ، یا خدا جو ہے ہمارا بچانے والا، اور یا ہمیں چھپانے والا، ہڈن آف گاڈ، کہ خداوند کے اندر ہم محفوظ ہیں، اور خداوند کے اندر ہم چھپے ہوئے ہیں، یا یہوہ ہائیڈز، یہ کہ خداوند جو ہے وہ پناہ دیتا ہے، خداوند چھپاتا ہے۔ یہ صفنیہ کا مطلب ہے، صفنیہ کے نام کا، زیفنایا انگلش میں اس کا جو پروننسیشن ہے وہ زیفنایا ہے۔ 3 چیپٹر ہیں، اس کو ہم تینوں کو ڈفرنٹ طریقے سے اس کو 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ اور سب سے جو پہلی بات ہے، پہلی آیت میں جو لکھا ہے، پہلی آیت پہلے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کی طرف چلیں گے، جو ڈیوائیڈ کریں گے ہم اس کو پوری 3 چیپٹر کو، جیسے جو لکھا گیا ہے، جو ہو رہا ہے یہاں پر، جو پروفیسی ہے، نبوت ہے، خدا کا کلام ہے، صفنیہ پہ جو اترا ہے۔ پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، خداوند کا کلام جو شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے ایام میں صفنیہ بن کوشی بن جدلیہ بن امریہ بن حزقیہ پر نازل ہوا۔ اوکے، اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلی آیت کو کیسے ہے۔ یہ یوسیہ بادشاہ جو یہودا کا ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں یہ کلام جو ہے صفنیہ پر جو ہے نازل ہوتا ہے۔ یہودا اور اسرائیل کے بادشاہ اس وقت الگ الگ تھے، اور اسرائیل کے بادشاہ جو تھے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل، میں نے بہت دفعہ بتایا ہے کہ سول وار ہوئی تھی، اور اس میں اسرائیل کے 2 حصے ہو گئے تھے، جس میں سدرن کنگڈم اور ناردرن کنگڈم، ایک شمالی جو بادشاہی تھی اور جنوبی بادشاہی، تو جو نارتھ میں تھا وہ 10 قبیلے تھے الگ جو اسرائیل کہلاتے تھے، اور جو ساؤتھ میں تھے وہ 2 قبیلے تھے تو جو یہودا کہلاتے تھے، اور یروشلم بھی یہودا میں ہی لگتا تھا۔ تو زیادہ تر
بہت ساری خدا نے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ جگہ پر نبوت کے لیے بھیجا، اور خاص کر کسی شہر کو بھی، جیسے نینوا کے لیے نبوت یونا کو بھیجا تھا، اور اسی طریقے سے یہودا کے لیے، اسرائیل کے لیے ڈفرنٹ خدا نے اپنے نبیوں کو نبوت دی، کلام دیا کہ جا کر وہ ان لوگوں کو وارننگز دے۔ تو یہ کلام جو یہ لکھا ہے، خدا کا کلام جو شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے ایام میں صفنیہ پر جو نازل ہوا ہے، اور صفنیہ کی آگے یہ صفنیہ حزقیہ بادشاہ سے چوتھی پشت تھی، وچ مینس کہ صفنیہ جو نبی ہے، یہ اس پر جو کلام نازل ہوا ہے، یہ رائل فیملی سے تھا، اس کی رائل لینیج ہے، یہ حزقیہ بادشاہ کی چوتھی پشت میں سے ہے، کیونکہ یہاں پر اس کا لکھا ہے صفنیہ بن کوشی بن جدلیہ بن امریہ بن حزقیہ پر نازل ہوا۔ حزقیہ بادشاہ کو آپ کو پتہ ہے حزقیہ بادشاہ کے بارے میں، جس کی عمر خدا نے 15 سال بڑھائی تھی، رائٹ؟ تو یہ اس کی چوتھی پشت میں سے ہے صفنیہ جو ہے، اور اس پر یہ خدا کا کلام نازل ہوا ہے۔ ہم نے پیچھے جو حبقوق نبی کی کتاب پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا حبقوق کی رویا کا بارے نبوت، یعنی حبقوق جو ہے وہ رویا دیکھ رہا ہے، رویا میں خدا سے سوال جواب ہو رہے تھے، رائٹ؟ اور یہاں پر یہ خدا کا کلام جو ہے وہ یوسیہ کے دور میں صفنیہ پر نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رویا نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ خدا کا کلام جو ہے یہ صفنیہ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ۔ اور جو یوسیہ بادشاہ تھا، یوسیہ بادشاہ بھی اچھا بادشاہ تھا۔ یہودا کے بادشاہ بیشتر جو ہے وہ اچھے ہوئے، اسرائیل کے بادشاہ زیادہ تر کرپٹ ہی ہوتے تھے، وہ ان کا تو حال ہی کچھ نہیں تھا، وہ تو بتوں کی پوجا میں ہی زیادہ، ٹھیک ہے، وہ بادشاہ بنتے تھے، پھر وہ بتوں کی پوجا کو بھی، ان کے مندروں کو بھی، اور سارا کچھ وہ سارے کام بھی وہ کرتے تھے، اور خدا سے دور ہو جانا، خدا کے خلاف بہت سے کام وہ لوگ کرتے تھے۔ اور یہودا خدا کے ساتھ جڑا رہا، مگر یہودا میں بھی کبھی کبھی جو ایسے کام ہوا کرتے تھے۔ اب یہ جو بادشاہ یوسیہ بن امون ہے، امون اور اس کا باپ بھی جو ہے وہ بھی کوئی اچھے بادشاہ نہیں تھے، مگر یوسیہ جو ہے وہ خدا سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ یوسیہ کے بارے میں 2-4 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یوسیہ کیونکہ وہ بادشاہ تھا اس وقت، اس کے دور میں صفنیہ پر یہ کلام نازل ہوا ہے، تو یوسیہ بادشاہ خدا کے کاموں میں وہ پورے طریقے سے وہ مگن تھا، خدا کے ساتھ اس کی لگن تھی، اور وہ وہی کام کرتا تھا جو ٹھیک تھا خدا کی نظر میں۔ اور یوسیہ جب بادشاہ بنا وہ 8 سال کا تھا۔ میں آپ کو پیچھے پڑھ کے بتاتا ہوں، اس میں چلتے ہیں سلاطین کی کتاب میں، دوسرا تواریخ میں چلتے ہیں۔ سلاطین میں بھی ہے، تواریخ میں بھی ہے، سیکنڈ کرونیکلز میں بھی، سیکنڈ کنگز میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا تواریخ اور اس کا 34 باب 34 چیپٹر، میں یوسیہ کے بارے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، اس کا تھوڑا سا حال یوسیہ کے بارے میں بھی ہم سیکھ لیں، اور کیونکہ ایک اچھا بادشاہ اور ایک نبی جس کو خدا کا کلام ملا، اس وقت جو کچھ وہاں پر حالات تھے یہودا کے اور ساری قوموں کے، بڑی انٹرسٹنگ بک ہے یہ، ہم بہت ساری چیزیں اس میں سے سیکھیں گے، مگر ہمارے لیے کچھ وارننگز ہیں جن کو ہم ضرور اپنے گھر ساتھ لے کر جائیں گے اور سب کو بتائیں گے۔ اوکے، سیکنڈ کرونیکلز، دوسرا تواریخ 34 باب کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ یوسیہ 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 21 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا، اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا۔ 8 سال کا تھا۔ اب کیا ہم میں سے کچھ یہاں پہ ماں باپ بیٹھے جن کے بچے 8 سال کے ہیں، 8 سال کے، 9 سال کے، 7 سال کے، آمین۔ تو 8 سال کا تھا، کیونکہ اس کا باپ جو تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ بھی اس کے بھی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی ویسے،
تو برحق یہ اچھا تھا. تو 8 سال کا تھا جب یہ بادشاہ بنا ہے، کیونکہ وہ ایسا ہی طریقہ تھا کہ بادشاہ ایک مرتا تھا تو اس کا بیٹا دوسرا جو ہے وہ. کل کسی نے کنگ چارلز کا دیکھا ہے؟ آئی مین انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، جو اس کی کراؤننگ ہوئی ہے، کورونیشن جو ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھیے، 2-2.25 گھنٹے کی وہ اس کی پوری چرچ سروس ہے، اور بڑی اچھی سروس ہے. اس میں جیسے اس کو کراؤن کیا گیا ہے، جیسے وہ سروس پوری ہوئی ہے، اس میں خداوند یسوع کو جلال دیا گیا ہے، خدا کو ہی جلال دیا گیا ہے. پوری چرچ سروس تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، جو اس کی بادشاہ اس کو تاج پوشی جو اس کی ہوئی ہے کنگ چارلز III کی. اور اس میں جو ہمز، گاسپل سانگز بھی گائے گئے ہیں، اور بار بار جو اسکرپچرز بھی پڑھے گئے، اس میں یہی کہا گیا کہ خدا جو ہے وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے. خدا جو ہے، آپ دیکھیے گا، it's good to watch. کل ہم نے دیکھا، اور اس طریقے سے اس کو عصا اور اس کو لاٹھی بھی دی جاتی ہے، اس کو، اور ڈفرینٹ چیزیں آپ دیکھیے گا. میں اس کو زیادہ تفصیل بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ دنیاوی بادشاہ ہے. ہمارا خدا، وہ جیسے انہوں نے بھی کہا تھا، ایکنالج کیا کہ ہم بادشاہ جو ہے وہی ہے، ایک خدا جو ہے، اور وہی دنیا میں بھی بادشاہی کرتا ہے. وہی بادشاہوں کو کھڑا کرتا ہے، اسی کی مرضی سے دنیا میں بھی بادشاہ بنتے ہیں. پریز گاڈ. اوکے، تو یوسیہ بادشاہ 8 سال کا تھا جب اس نے سلطنت سنبھالی، اور اس نے جو کچھ خدا کی نظر میں ٹھیک تھا وہ اس نے وہی کیا. اوکے، تیسری آیت 34 باب، دوسرا تواریخ 34 باب کی تیسری آیت. کیونکہ اپنی سلطنت کے 8ویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا، وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا، اور 12ویں برس میں یہودا اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھودے ہوئے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا. اوکے، اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی سلطنت کے 8ویں برس میں لکھا ہے، اس کی سلطنت کے 8ویں برس میں اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی سلطنت کے 8ویں برس جو وہ لڑکا ہی تھا، تو وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا. اوکے، 8 سال کا تھا جب بادشاہ بنا، اور اس کی سلطنت کو اب 8 سال ہو گئے ہیں اس کو بادشاہ بنے ہوئے. تو کتنے سال کا ہوا؟ 16 سال کا. ٹھیک ہے، 16 سال کی عمر میں اس نے خدا کو کھوجنا شروع کیا، خدا کو جاننا شروع کیا، اپنے باپ داؤد کے خدا کو سیکھ کرنا شروع کیا، اس کے بارے میں جاننا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا. جب وہ 16 سال کا تھا، بادشاہ ہی تھا اس وقت. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ 12ویں برس میں، ٹھیک ہے، 12ویں برس میں کیا کیا اس نے؟ یروشلم میں اونچے مقام، کھودے ہوئے بت، مورتیں، ڈھالی ہوئی مورتیں جو تھی، اس سے اس نے یروشلم کو پاک کرنا شروع کیا. اس نے سب ڈھالے ہوئے بت، سب مورتیاں شورتیاں سب نکالنی شروع کی. تو وہ 12واں برس کیا ہو گیا؟ 20 سال کا جب وہ تھا. 16 سال کی عمر میں اس نے خدا کو کھوجنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا. جب وہ 20 سال کا ہوا نا، اس نے پورا سمجھ لیا تھا کہ یہ تو جو بت یہاں پہ یہودا میں، اس ایریے میں جتنے بھی بت پرستی ہو رہی ہے، یہ یسیرتیں ہیں، یہ سب کو ڈھالی ہوئی مورتیں لگی ہوئی، یہ تو خدا نہیں ہے، ہمارا خدا خدا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ چیزیں جو اس نے سیکھی ہیں، یہ سب زبانی سیکھی ہیں، کاہنوں سے اور بزرگوں سے، جو بھی اس نے اس کے دربار میں ہوتے ہوں گے، ان سے سیکھی ہیں. کیونکہ اس وقت تک، یوسیہ کے ٹائم تک، جو توریت ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں. وہ توریت کی کتاب گمی ہوئی تھی، وہ کسی سٹور میں، ہیکل بھی بند تھی، ہیکل میں کوئی قربانیاں نہیں ہوتی تھی، کوئی ہیکل میں عبادت بھی نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں. اور وہ جو توریت تھی، وہ بھی کسی سٹور میں پچھلے روم میں کہیں پڑی ہوئی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا توریت کہاں پہ پڑی ہے. تو جب وہ 26 سال کا تھا، اس وقت اس نے جب 20 سال کا تھا، اس نے ہیکل کی بھی ریپیئر شروع کر دی. 26 سال کا ہوا، اس نے سب ہیکل کی ریپیئر، اس کی رینوویشن، کلیننگ وغیرہ سب کچھ شروع کرائی. کاہن مقرر کیے، اور اس نے کاہنوں کو کہا کہ
लोगों से ऑफरिंग्स भी लेकर आओ ताकि ये मरम्मत की जाए। और वो जब फिर उसी टाइम पर एक दिन वो पिछले कमरे में सब किताबें सफाई सुफाई कर रहे थे, तो उनको खुदा का कलाम जो है, तौरात की किताब जो है, सहीफा, उसका स्क्रोल जो है वहां पर मिला उनको, और वहां वो फिर बादशाह के पास लेकर आए हैं। और बादशाह ने फिर उसको अगर हम 34 बाब की 19वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरात की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े उसने कहा कि ये ऐसी ऐसी बातें मैंने तो अभी तो जुबानी सुनी है, जो तौरात में लिखी हुई हैं चीजें, जो हुक्म लिखे हुए हैं, जो कमांडमेंट्स हैं, और जो काम खुदा ने करने के लिए कहा है कि ये करने हैं, और जो काम नहीं करने हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हूसिया ने लिखा है कि बादशाह ने ये किताब जो तौरात उसको पढ़ के सुनाई गई तो उसने अपने कपड़े फाड़े, उसने मातम किया है और खुदा के आगे वो झुका है और उसने तौबा की है। और उसी वक्त से उसने सारे यहूदा में काहिनों को भेजा कि लोगों को ये खुदा का कलाम और तौरात और ये जो हुक्म है इसकी बाइबल स्टडी कराओ जाके, ताकि खुदा का कहर, उसका गुस्सा जो पूरे यहूदा पर, इस्राएल पर भी ठहरा हुआ है, आया हुआ है, वो टले किसी तरीके से, ताकि लोग जो है बाइबल स्टडी करें और खुदा के कलाम को सीखें और समझें। तो ये यूसिया नबी की थोड़ी सी बातें थी। मैं आपको बताना चाहता था कि जब वो 8 साल का था वो बादशाह बना, तो और जब वो 16 साल का था उसने खुदा को खोजना और जानना शुरू किया। जब वो 20 साल का था तो उसने सारे यहूदा से सारे बुत और सारी यसीरतें और सारी ढाली हुई मूर्तों का खात्मा किया, उनको तोड़ा और उनको वहां से दूर किया। जो शैतानी मजहबे जो बने हुए थे वहां पे उनको भी तोड़ा और उसने उनको दूर किया। और 26 साल का जब था तो उसको खुदा का कलाम मिल गया और उसने खुदा के कलाम के मुताबिक फिर अमल करना शुरू किया। और उसने कहा कि सारे यहूदा में सब जगह पर जाके बाइबल स्टडी कराओ, घर घर जाके बाइबल स्टडी कराओ। उसने काहिन मुकर्रर किए जो लोगों के पास जाके उनको ये खुदा का कलाम जो है वो सिखाया करते थे। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सफनिया नबी की किताब में वो ये है, हम उसको वापस जाते उसमें सफनिया नबी के सहीफे में, ये सिर्फ मैं थोड़ा सा यूसिया नबी के बारे में बताना चाहता था कि किस तरीके से वो उसने खुदा के साथ चलना शुरू किया। और ये खुदा का नबी और खुदा का ठहराया हुआ और उसके मुताबिक चलने वाला, उसके हुक्म और असूलों के मुताबिक चलने वाला ये बादशाह भी, दोनों जब मिल गए तो खुदा ने उस वक्त वहां पर जो काम करना शुरू किया या जो कलाम भेजा है उसमें ये है। दूसरी आयत से हम इसको पढ़ते हैं, The day of the Lord is coming on Judah and the nations। जो खुदा का जो रोज़े अजीम है यहूदा और कौमों पर आने वाला है, ये इसका थीम है। तो पहले और दूसरे बाब में हमें इसका पढ़ते हैं, और पहले बाब में भी इसी तरीके से है कि जो खुदा का कहर है और खुदा का रोज़े अजीम जो वो रोज़ जो है वो आने वाला है। और एक्चुअल में आगे चल के बताता हूँ और इसको हम यहीं से शुरू करते हैं। यसाया नबी के सहीफे में, योएल नबी की किताब में, आमोस की किताब में हम पढ़ते हैं, ये हवाला यहाँ पर लिखे, आप नोट कर सकते हो कि खुदा के उस रोज़े अजीम का जिक्र किया गया कि वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है। और सफनिया की किताब में सिर्फ इस 3 चैप्टर्स में इस दिन के बारे में 19 दफा जिक्र किया गया, सबसे ज्यादा दफा सफनिया की किताब में। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग एंड द जजमेंट इज कमिंग टू नेशंस एंड टू जूडा एंड इजराइल आल्सो। आमीन। ये 19 दफा ये सफनिया नबी की किताब में इसका जिक्र किया गया उस दिन का। बाकी किताबों में एक दफा, दो दफा किसी नबी ने किया, मगर ये माइनर प्रॉफिट्स में हम कितने देर से सीख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जरूर इसका जिक्र आता है कि वो दिन आने वाला है। और वो दिन आने वाला है क्यों बताया जाता है कि हम अपने आप को तैयार कर लें उस दिन के लिए। आमीन। चीज़ बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें और खुशी मनाएं कि वो दिन नजदीक है। हालेलुया, वो दिन नजदीक है। अब
خوشی اس صورت میں کہ اگر ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ ٹھیک ہے, کلام کے مطابق ہماری زندگی چل رہی ہے, تو ہمیں خوشی ہی منانی چاہیے کہ وہ دن جلدی آئے. مکاشفہ کی کتاب میں جب اینڈ میں ہم پڑھتے ہیں, اینڈ ہوتا ہے اس کا, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ روح اور دلہن پکارتی ہیں کہ آ یسوع جلدی آ. تو روح اور دلہن, خدا کا پاک روح بھی اور دلہن جو یسوع کی دلہن کلیسیا ہے, وہ سب کہہ رہی کہ آ یسوع جلدی آ. کیونکہ حالات دنیا کے ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ اب تو رہنے کے لائق نہیں رہے گی دنیا. ایسے حالات دنیا کے ہیں. ان سے پوچھو جو ہر روز مہنگائی کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, ظلم و ستم کی وجہ سے, پرسیکیوشن کی وجہ سے, طرح طرح کے حالات کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے لوگ, سوسائڈ کر رہے لوگ, خودکشی کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں کتنے لوگ, اگر آپ خبریں سنتے ہیں یا کوئی ڈیٹیل آپ کے پاس آتی, کتنے لوگوں نے مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے, روز کر رہے لوگ. تو اس سے بہتر ہے کہ یسوع آئے اور ہم یسوع کے ساتھ اگلی زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ زندگی ہماری شروع ہو جائے. بٹ خدا نے جب تک رکھا ہے, جب تک وہ دن نہیں آتا, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کی جو دی ہوئی زندگی ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس دی ہوئی زندگی کے لیے. اوکے, تو اگر آپ ان حوالوں کو پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر خدا کے اس دن کا آنا لکھا ہے. اس کے بعد 3 اس کی ڈفرنٹ جو یہ خدا کا کلام جو اس پر نازل ہوتا ہے. سب سے پہلی بات کہ ججمنٹ جو ہے, عدالت جو ہے, بت پرستوں کی عدالت خدا جو ہے وہ کرنے والا ہے. بت پرستوں کی عدالت پہلی آیت سے لے کر اگر ہم پہلے باب کی 4 آیت سے 9 آیت تک پڑھیں تو اس میں بت پرستوں کی عدالت جو ہے وہ خدا نے اس کا ذکر کیا ہے صفنیہ کی معرفت کہ یہ کلام سنا دے جا کے کہ بت پرستوں کی عدالت جو ہے وہ پہلے ہونے والی ہے. تو بت پرستوں, میں 1-2 آیتیں پڑھتے پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے, میں یہودا پر مکان میں سے بال کے بقیہ کو اور کماریم کے نام کو پجاریوں سمیت نیست کروں گا, اور ان کو بھی جو کوٹھوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکون کی قسم کھاتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس وقت ہے ان کی جو غیر قوموں کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اجرام فلک کی. اجرام فلک کا مطلب ہے کہ آسمان میں جو چاند, ستارے اور سورج ہیں ان کی بھی جو عبادت کرتے ہیں, وہ بھی ان کے آگے بھی وہ بخور جلاتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں, ان کی بھی عدالت ہوگی. یہ یوسیا بادشاہ کے ٹائم پہ سورج دیوتا کی بہت زیادہ پرستش ہوتی تھی. سورج دیوتا عام ہو گیا تھا اس وقت, جو سن گاڈ ہے اس وقت عام تھا, اور اس کی جگہ جگہ اس کی مورتیاں لگی ہوئی تھی, جگہ جگہ اس کی یسیرتیں تھیں اور لوگ اس کی پوجا کرتے اور اس کے لیے قربانیاں چڑھایا کرتے تھے. تو یہ 9 آیت تک لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے بت پرستوں کی عدالت ہوگی. اور دوسری بات, یروشلم میں پھر ماتم ہوگا. 10ویں آیت سے لے کر اگر 13ویں آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے کہ یروشلم میں ماتم ہوگا. لکھا ہے, اور خداوند فرماتا ہے اسی روز مچھلی پھاٹک سے رونے کی آواز اور مشنا سے ماتم کی اور ٹیلوں سے پر سے بڑے غوغا کی صدا اٹھے گی. اے مقدس کے رہنے والوں ماتم کرو, کیونکہ سب سوداگر مارے گئے, جو چاندی سے لدے تھے سب ہلاک ہوئے. اور خدا آگے بات کرتا ہے, پھر وہ چراغ لے, پھر میں, خدا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ خدا کا کلام صفنیہ پر نازل ہوا ہے, اور خدا اپنے کلام میں یہ بات کہہ رہا ہے, پھر میں چراغ لے کر, یہ پہلے باب کی میں 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں. خدا کہتا ہے پھر میں چراغ لے کر یروشلم میں تلاش کروں گا, اور جتنے اپنی تلچھٹ پر جم گئے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ خداوند سزا اور جزا نہ دے گا, ان کو سزا دوں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں چراغ لے کے ڈھونڈوں گا. خدا
गाते ने उदय कहते हैं नेरा भी चानन हो जाता, राइट? तो उसकी रूह से बच के कौन कहाँ जा सकता है? उसको अंधेरे में भी खुदा तो अंधेरे में भी देख सकता है, बट वो एक इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है खुदा कि वो कहीं भी छुपे हों, मैं उनको ढूंढूंगा, उनको मैं ढूंढ लूंगा। और जो समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा और खुदा हमें सजा और जजा नहीं देगा, मैं उनको सजा दूंगा। खुदा कह रहा है मैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनको सजा दूंगा, और वहां पर मातम होगा, रोना होगा, और क्योंकि वहां पर सौदागर भी मारे जाएंगे, बच्चे भी मारे जाएंगे, बड़े भी मारे जाएंगे, सब जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यही सजा होगी। मैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनको यरूशलेम में तलाश करूंगा, और जितने भी तलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सजा और जजा ना देगा, उनको सजा दूंगा। तलछट जो है वो उसको बोलते हैं, जो जैसे पानी में कुछ होता है ना, पार्टिकल्स होते हैं या कुछ, तो वो निथर कर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तय में गिलास के नीचे या बोतल में या किसी चीज में, पानी में या किसी भी चीज में कुछ होता है ना, मिक्स हुआ होता है, तो उसको आप किसी रख देते हो थोड़ी देर के लिए, तो वो सब कुछ नीचे बैठ जाता है और उसमें वो जम जाता है, और फिर वो वही जमा रहता है, फिर वो निकलता नहीं है। तो इसी तरीके से खुदा कह रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैठ गए हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि खुदा हमें कोई सजा वगैरह नहीं देगा, कोई जजा नहीं देगा, और खुदा कह रहा है मैं उनको ढूंढ ढूंढ के सजा दूंगा। और आगे जो तीसरी उसकी बात है वो ये है कि द डे ऑफ द लॉर्ड्स रात, के खुदावन के कहर का दिन जो आने वाला है। 14 आयत से 18 आयत तक उसका जिक्र है कि खुदा का रोज़े अजीम जो है वो आने वाला है। ये सफनिया की किताब का ये थीम है कि खुदावन का वो रोज़े अजीम जो है वो आने वाला है। और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ इसको और फिर आगे आपको बताता हूँ। खुदावन का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावन के दिन का शोर, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तारीकी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहां तक कि वो अंधों की मानिंद चलेंगे, क्योंकि वो खुदावन के गुनहगार हुए। अजीजों, जब खुदावन का कलाम हम पुराने आदनामे में देखते हैं, बहुत से नबियों पर नाजिल हुआ है, जो प्रोफेटिक वर्ड खुदा का जो नबियों पर नाजिल हुआ, नबियों को मिला, कहनों को मिला, वो फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए भी था और फार फ्यूचर के लिए भी था। और वो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी प्रोफेसीज हैं जो ऑलरेडी हो भी चुकी हैं, वो ऑलरेडी उन प्रोफेसीज, उन नबूवतों के मुताबिक हो चुका है, और फिर और होने वाला है। वो जो हो चुका है वो सिर्फ ट्रेलर था, और जो आने वाला है वो एक्चुअली ओरिजिनली में आने वाला है। क्योंकि अगर जो कुछ मैंने भी पढ़ा ना, अगर मुकाशफा 6 बाब में, अगर हम मुकाशफा 6 बाब में अगर हम पढ़ें, तो ये आपको सेम ही मिलेगा जो कि होने वाला है। जो कलीसिया को चाहिए कि उस बात पर ध्यान रखे कि वो क्या कुछ है जो खुदा कहता है कि उस तरीके से होगा। उसके 6 बाब में हम पढ़ते हैं, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में ये आवाज आती सुनी कि गेहूं के दिनार के सेर भर और दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना करना। अब जब ये मोहरें खुलती हुई देखते हैं, आप उसको पढ़ोगे, वहां पर आपको सेम ही सिचुएशन नजर आएगी होते हुए कि वहां पर क्या वहां पर हो क्या रहा है। और अगर 12वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भौचाल आया, और सूरज कमल की मानिंद काला, और सारा चांद
اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت سے اور کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور وہ اور ماتم وہ تمام غلام اور آزاد پہاڑ کے غاروں اور چٹانوں میں جا چکے۔ اگر یہ اس کی بھی لینگویج آپ دیکھو تو اسی طریقے سے ہے جیسے صفنیہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دن جو روز عظیم جو خدا کا جو وہ قہر کا دن آنے والا ہے وہ کیسا ہوگا، اس میں کیا ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے 14 سے 18 17 آیت تک پڑھا ہے کہ کس طرح اس کو ابر سیاہ کا دن کہا گیا ہے، اس کو قہر کا دن کہا گیا ہے، رنج کا دن کہا گیا ہے، ویرانی اور خرابی کا دن کہا گیا ہے، تاریکی اور اداسی کا دن کہا گیا اس کو۔ عزیزو، اور وہ دن جلد آنے والا ہے، وہ دن جلد آنے والا ہے۔ یہاں پر جیسے ابھی ہم جو ہے کہ یروشلم میں ماتم ہوگا اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں چراغ لے کے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سزا دوں گا۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خدا سزا نہیں دیتا، بس یہ اس وقت نیو ایج کی یہ تعلیم ہے کہ خدا کوئی سزا نہیں دیتا، خدا کوئی گناہ کوئی چیز نہیں ہے، اپنی لائف جیو اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ نیو ایج کی یہ ٹیچنگز ہے، اور نیو ایج بڑی خطرناک اس کی تعلیم ہے۔ نیو ایج ایک شیطانی فرقہ ہے جس کی یہ تعلیم ہے، اور وہ عام ہوتی جا رہی ہے دنیا میں کہ خدا گناہ کوئی چیز نہیں ہے، خدا نے سب کو بنایا، خدا سب سے پیار کرتا ہے، اور اپنی زندگی جو مرضی کرو، زندگی میں جو مرضی چاہو کر سکتے ہو، اور ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی تو کوئی نہیں، آپ سب خدا کے پاس ہی جائیں گے۔ یہ ان کی تعلیم ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے اپنی مرضی سے، اور ان کی یہ بھی تعلیم ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خود خدا ہے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سزا دینے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، مگر ہم آپ کو پتہ ہے یوحنا کی انجیل میں ایک بات پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، جب خدا یسوع مسیح وہ سامری عورت کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو اس سے وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں پر، وہ کہنے لگی کہ ہم تو وہ پہاڑوں پر پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو اس وقت خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے، پرستش کرے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے، پرستش کرے، وہ ڈھونڈتا ہے، پر سزا دینے کے لیے بھی وہ کہتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی سزا نہیں ملنی، کوئی خدا سزا نہیں دے گا، خدا کہہ رہا ہے میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو سزا بھی دوں گا۔ خدا پرستار بھی ڈھونڈ رہا ہے، روح اور سچائی سے عبادت کرنے والے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ آپ لوگ وہ ہیں جن کو خدا نے ڈھونڈ لیا ہے روح اور سچائی سے پرستش کرنے کے لیے۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ اس لیے عزیزو، جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں نا، آپ کوائر لیڈر کو یا یہاں پر جو بھی بھائی بہن پاسٹر جو بھی لیڈ کر رہے ہیں سروس کو، ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہاللویا کا نعرہ مارو، ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آمین کہو، ان کو ضرورت نہ پڑے کہ کہنے کے زور سے کہو یا ہاتھ اٹھا کے پرستش کرو، ان کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی، کیونکہ آپ ڈھونڈے گئے ہو۔ اگر آپ ڈھونڈے گئے ہو تو روح اور سچائی سے اگر آپ پرستش کرو تو خدا یقینی طور پر آپ کو برکت دے گا۔ ہاللویا۔ میں کہتا ہوں پورے طور پر سروس میں، گیتوں میں، دعا میں، ہر چیز میں مگن ہوا کریں، شامل ہوا کریں، انوالو ہوا کریں، تاکہ خدا کی برکتیں لے کر ہم گھر کریں۔ ہم آتے کیا کرنے یہاں پہ؟ ہم کچھ کرنے نہیں آتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرنے آتے ہیں، روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس نے ڈھونڈ لیا ہے۔ ہاللویا، ہم اس کو مل گئے ہیں۔ پریز گاڈ۔ سب یہ یقین رکھتے ہیں؟ ہاللویا۔ سب اپنے آپ میں مجھے خدا نے ڈھونڈ لیا ہے، ہاللویا، میں اس کو مل گئی ہوں، میں اس کو مل گیا ہوں، اس لیے اس کے گھر میں آیا ہوں۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ خدا ہمیں اس لیے نہیں مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم جو مرضی کریں خدا کوئی سزا نہیں دے گا، ان کو خدا کہہ رہا ہے میں
چراغ لے کے ڈھونڈوں گا, کہیں میری روح تو بھر نس کے بلا کتنے کوئی کتنے نہیں جا سکتا. رائٹ, پریز گاڈ. آگے چلتے ہیں. ہاللیلویا. دوسری بات جو ہے 2 نمبر پر, وہ اس کے 3 حصوں میں اس کو ہم نے جو ہے نا چینج کیا. God's judgment on the nations. صرف یہودا پر نہیں, یہاں پر صفنیہ کی کتاب میں کہتا ہے خدا کہ ساری قوموں پر خدا کی عدالت ہوگی, ان کی ججمنٹ ہوگی, ان پر خدا ان کو سزا دے گا, ان کی عدالت ضرور ہوگی, ان کی ججمنٹ ضرور ہوگی, صرف یہودا کی نہیں. اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر سب سے پہلے عدالت کرنے کے لیے, سب کی عدالت ہونے کے لیے, نیشنز کی, ساری قوموں کی یا یہودا اور اسرائیل کی بھی, خدا پہلے سب سے پہلے توبہ کا پیغام بھیجتا ہے. دوسرے باب کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں, یہ لاسٹ سنڈے جب پاسٹر زبدیل پریچ کر رہے تھے, انہوں نے بھی یہ حوالہ دیا تھا, یہ حوالہ انہوں نے کوٹ کیا تھا یہاں پر, کیونکہ خدا سب سے پہلے توبہ کا پیغام بھیجتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ عدالت کرے, اس سے پہلے کہ وہ سزا دے, اس سے پہلے کہ وہ اس کا قہر بڑھ کے, قہر تو بھڑکتا ہے اس کو غصہ تو آتا ہے, پر سب سے پہلے وہ توبہ, ریپینٹنس کا کلام پہلے وہ بھیجتا ہے. اور سب سے پہلی بات ہے, دوسری آیت دوسرے باب کی پہلی 3 آیتیں پڑھیں تو اس میں ریپینٹنس کا خدا نے کلام پہلے دیا ہے, اس سے پہلے کہ وہ سزا دے. ریپینٹنس کا کلام پہلے کہ اے بے حیا قوم جمع ہو. خدا ہم کو کہہ رہا ہے بے حیا قوم, اے بے حیا قوم جمع ہو. 2 دفعہ بولا ہے خدا نے, جمع ہو اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو. اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو اور وہ دن بھوس کی مانند جاتا رہے اور خداوند کا قہر شدید تم پر نازل ہو اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے. خدا نے ججمنٹ سے پہلے, عدالت سے پہلے, سزا دینے سے پہلے خدا نے توبہ کا پیغام پہلے بھیجا. پاسٹر زبدیل کو یاد ہوگا, انہوں نے یہ حوالہ لاسٹ ٹائم انہوں نے بتایا تھا جب وہ پریچ کر رہے تھے کہ خدا سب سے پہلے توبہ کا پیغام دیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تقدیر الہی کا وہ جو ہے تقدیر الہی ظاہر ہو. تقدیر الہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انداز جو حق تعالیٰ نے روز ازل سے ہر شے کے لیے مقرر کر دیا ہے. جیسے کسی کا کہتے نہیں, کسی کا نصیب یا قسمت یا جو کچھ خدا نے کسی کے لیے ٹھہرا دیا ہے اس کو کہا گیا ہے تقدیر الہی. میں نے ڈکشنری میں اس کا مطلب دیکھا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو کچھ خدا نے ٹھہرا دیا, جو کچھ خدا نے مقرر کر دیا ہے, جو کچھ خدا نے کہہ دیا ہے وہ اسی طرح سے ہوگا. تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ ساری قومیں, ساری بے حیا قوم سب جمع ہو اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو, کہ خدا کا وہ پلان, وہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ ظاہر ہو, کہ تمہیں بالکل وہ ختم کر دے, جلا کر بھسم کر دے اور وہ دن بھی جل جائے. اور تیسری آیت میں لکھا ہے اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو, اس کے طالب ہو, راست بازی کو ڈھونڈو, فروتنی کی تلاش کرو, شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے. ہاللیلویا. خداوند کے سب حلیم لوگ جو اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں, ان کو خدا کہہ رہا ہے کہ راست بازی کو ڈھونڈو, فروتنی کی تلاش کرو, شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے. تم کو پناہ ملے. خدا تم کو پناہ دے, جو صفنیہ کے نام کا مطلب بھی ہے کہ خدا ہماری پناہ ہے, یا خدا چھپاتا ہے, خدا چھپا لیتا ہے, خدا ہمیں پناہ دیتا ہے, یا ہم خدا میں محفوظ ہیں, خدا میں پناہ. یا کلوسیوں کی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں, ایکچولی وہ فلپیو لکھا ہوا مگر وہ فلپیو غلط لکھا ہوا ہے, کلوسیوں ہے. ٹھیک ہے, کلوسیوں 3 باب پر اس کی تیسری آیت, کیونکہ تم
तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है, क्योंकि तुम मर गए। कैसे मर गए? गुनाह के एतबार से तुम मर गए। जब हम तौबा करते हैं तो हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं और फिर हम खुदावन में जिंदा होते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हम, क्योंकि हम गुनाह के एतबार से मर गए, बपतिस्मा जब लेते हैं तो हम दफन होते हैं पानी में, और फिर पानी से बाहर निकलते हैं तो जैसे खुदावन यीशु मसीह जी उठे, हम फिर जी उठते हैं नई जिंदगी में। आमीन। सबको पता है ये, सबको पता है ना। हम गुनाह के एतबार जब तौबा करते हैं तो गुनाह के एतबार से कैसे मर जाते हैं? जैसे हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं ना, आज तो तू मेरे लिए मर गई, आज तो तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया। इसी तरीके से जब हम तौबा करते हैं, हम गुनाह से कहते हैं कि गुनाह तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। हालेलुया। और फिर हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो ऑफ कोर्स जो मर जाता है उसका दफन होना जरूर है, उसको दफन होना चाहिए ना जो मर गया। तो हम बपतिस्मा की सूरत में पानी में दफन होते हैं, और फिर पानी से जब बाहर निकलते हैं तो जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी जिंदा होते हैं, जिलाए जाते हैं, और एक नई जिंदगी, रेजरेक्टेड लाइफ में हम आगे चलते हैं। हालेलुया। और पाक रूह हमारी मदद करता है उसमें। प्रेज गॉड। तो अजीजों, ये हम क्योंकि मर गए, इसलिए हमारी जिंदगी जो है मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हमारी जिंदगी खुदा में छिपी हुई है। हमारी खुदा में हमारी जिंदगी जो है महफूज है। हालेलुया। सब हालेलुया कह सकते हैं। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी, आप इस आयत पर ईमान रखते हो तो आप सब खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हो। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हो और हालेलुया कह सकते हो कि हमारी जिंदगी खुद मसीह में और खुदा में पोशीदा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। वापस चलते हैं। ओके, दूसरी कौमों की जो अदालत है उसमें फिलिस्तियों का नाम है कि फिलिस्तियों की खुदा अदालत करेगा। मुआबी और अम्मोनी और कुशी और असीरियन, असूर की, यरूशलेम की, सबकी खुदा जो है वो अदालत करेगा। खुदा सबको सजा देगा, सबको जजा देगा, और कोई ना सोचे कि मुझे जजा सजा नहीं मिलेगी। अगर हमारी हालत ऐसी है कि हम खुदा के कलाम के खिलाफ जिंदगी गुजारें, उसकी पाकीज़गी के खिलाफ जिंदगी गुजारें, ठीक है, सबको सजा मिलेगी, कोई ना सोचे कि नहीं मिलेगी। बट और एक बात जो तीसरे बाब की छठी 6 से 8वीं आयत तक है कि यरूशलेम जो है वो तौबा करने से इनकार करता है। 6ठी आयत में लिखा है, उनके बुर्ज बर्बाद किए गए, मैंने उनके कूचों को वीरान किया, यहाँ तक कि उनमें कोई नहीं चलता। उनके शहर उजाड़ हुए और उनमें कोई इंसान नहीं, कोई बाशिंदा नहीं। मैंने कहा कि फकत मुझसे डर और तरबियत पजीर हो ताकि उसकी बस्ती काटी ना जाए, उस सब के मुताबिक जो मैंने उसके हक में ठहराया था। लेकिन उन्होंने उम्दन अपनी रविश को बगाड़ा। खुदा कह रहा है कि उन्होंने इनकार किया कि हमने तौबा कोई नहीं करनी, हमने तौबा कोई नहीं करनी। फिर भी तीसरे बाब में हम आगे चलते हैं तो खुदा एक होप देता है सफनिया नबी की मार्फत कि जो ईमानदार लोग हैं, जो खुदा के हलीम लोग हैं, वो खुदा उनको महफूज करेगा, उनको बचाएगा, उनको अपनी बाह में लेगा, उनको वो बचाए जाएंगे खुदा के गजब से। आमीन। ये हम आगे पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा हिस्सा जो इस सफनिया की किताब का है वो ऐसे है कि रिडेम्पशन ऑफ द रेमनेंट, जो बकिया है वो छुड़ाया जाएगा। जो बकिया है वो छुड़ाया जाएगा। बकिया कौन सा बकिया? जो बकाया बचेंगे लोग, जो गुनाहगार लोग जिनको सजा मिल जाएगी और जो खुदा के कहर के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। वो चाहे कैसे भी खुदा उनको खत्म करे, दुश्मनों से खत्म करवाए या खुद वबा भेज कर खत्म कराए, मगर वो लोग जो हलीम होंगे, जो रासबाजी की तलाश में निकले होंगे और खुदा के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ा होगा, तौबा की होगी, वो बकिया जो है, वो बकाया जो लोग होंगे, वो खुदा उनको रिडीम करेगा,
ان کو خدا بچا لے گا, ان کو خدا اپنی باہوں میں پناہ دے گا, ان کو خدا اپنے آرام میں داخل کرے گا. ہاللیلویا, پریز گاڈ, پریز گاڈ. تو عزیزو, اس وقت یہ جب ہم پڑھتے ہیں تیسرے باب کی 9 سے 20 آیت تک, چیپٹر کے اینڈ تک, تو اس میں اگر 9 سے 13 آیت تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ جو قومیں ہیں وہ پاک کی جائیں گی, وہ نیشنز ول بی پیوریفائڈ, اور ریمننٹ ول بی ریسٹورڈ, جو بقیہ ہے اس کو بحال کیا جائے گا, وہ بچایا جائے گا, ان کو ان کی زندگی میں آرام آ جائے گا, ان کی زندگی میں سکون اور خوشی آ جائے گی, جو خدا کے ساتھ چلنے والا بقیہ ہے. آمین. اور یروشلم جو ہے اس کو پرچ کیا جائے گا, اس کی مطلب اس میں سے جو چیز اس کی تربیت کی جائے گی, اس کو سنوارا جائے گا اور اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے گا. آمین. اور اس کے بعد جو دوسری بات اسی تیسرے باب جو ہمارا حصہ ہے اس کا صفانیہ کی کتاب کا حصہ, اس کے پھر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ قومیں پاک کی گئی اور بقیہ چھڑایا جائے, اور شہر میں ایک بڑی خوشی ہوگی, ایک شہر میں ایک بڑی خوشی ہوگی. اس کو دیکھتے ہیں 14 سے 17 آیت میں. اے بنت صیون نغمہ سرائی کر, اے اسرائیل للکار, اے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو, خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا. کس طریقے سے دور کیا کہ توبہ کی جن لوگوں نے, جنہوں نے خدا کی راست بازی کو ڈھونڈا, جنہوں نے اپنے آپ کو فروتن کیا, وہ بقیہ جو ہے اس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے, وہ جو یروشلم کے بقیہ رہ گیا ہے, وہ جو بنت صیون جس کو کہا گیا ہے, اس کو کہا گیا ہے نغمہ سرائی کر, ریجوائس, ستائش کر, پرستش کر, گا, خداوند کے گیت گا. اے اسرائیل للکار, اے دختر یروشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو, خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا, اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا. خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے. ہاللیلویا. خداوند اسرائیل کا بادشاہ, ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان میں اس وقت ہے. ہاللیلویا. اس وقت ہمارے درمیان میں وہ ہے. اور آگے جو لکھا ہے بڑی زبردست بات ہے. خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا, اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا. خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے. تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی. اس روز یروشلم سے کہا جائے گا ہراساں نہ ہو, اے صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو. خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے, قادر ہے, وہی بچا لے گا. وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا اور وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا. وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. اس بات کی اگر کسی کو سمجھ آئے ہو تو ہم زور سے ہاللیلویا کا نعرہ لگائے. کوئی اگر اس کی سمجھ آ گئی ہو نا آپ کو, آپ چپ نہیں رہ سکتے تھے کہ اگر آپ کو سمجھ آتی. میں بتاتا ہوں آپ کو. یہاں لکھا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ یہ نبوت جو ہے یہ اس وقت کے لیے بھی تھی اور اس کے بعد کے لیے, فار فیوچر کے لیے بھی تھی, جو شاید ابھی وہ فیوچر ابھی آیا نہیں ہے, وہ دن ابھی آیا نہیں ہے. اس وقت کے لیے بھی تھی, پر اس وقت میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لکھا ہے, خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اے صیون کا جو ذکر آتا ہے تو اس میں وہ کلیسیا کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. صیون جو ہے وہ کلیسیا کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. جہاں پر صیون کہا جائے اس کو سمجھے وہ کلیسیا کا بھی ذکر ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو, اے صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو. میں بھی کہتا ہوں, ورشپ لیڈر بھی کہتے ہیں, اکثر لوگ کہا جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے پرستش کرتے ہیں. یہاں پر خدا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم خوش ہیں, اگر ہمارے اندر خوشی ہے اور خدا ہم سے خوش ہے تو خدا ان کی عبادت میں ہاتھ اٹھا کے پرستش کرے. عزیزو, آپ کو نہیں پتا, میں آپ کو لنک بھیج سکتا ہوں. ہم کبھی کبھی ایسی میٹنگز میں جاتے ہیں جہاں پر 2-2 گھنٹے کھڑے ہی رہنا پڑتا ہے, کھڑے ہی ہو کے پرستش کرنی پڑتی ہے. کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا اور سب لوگ کھڑے رہتے ہیں. اور
یہ نہیں کہ 4-5 لوگ 10 لوگ 20 لوگ یا 100 لوگ ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, اور وہ کھڑے رہتے ہیں جب تک ورشپ ہو رہی ہوتی ہے. ان کو کوئی نہیں کہتا کہ کھڑے ہو جاؤ, کچھ نہیں ہے, مگر وہ ورشپ میں کھڑے رہتے ہیں اور خدا ان کی ایسی مگن ہوتے ہیں. اس لیے خدا یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر تم خوش ہو, آپ سمجھتے ہو کہ خدا آپ کے درمیان میں ہے, تو اپنے اے صیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں. خدا تیرا خدا تو جو تجھ میں ہے قادر ہے, وہی بچا لے گا. وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا اور اپنی محبت میں مسرور رہے گا. وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. ہاللویا. عزیزو, خدا, آپ سوچ سکتے کہ خدا آپ کے لیے گائے. یہاں پہ لکھا ہے خود آپ اگر خوش ہوگے, آپ اس کی روح اور سچائی سے پرستش کر رہے ہوگے, خدا خود آپ کی خوشی میں وہ خود شامل ہو جائے گا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا, انہوں نے توبہ کی, میں نے ان کو معاف کر دیا, اور اب یہ میری پرستش روح اور سچائی سے کر رہے ہیں. اور خدا خود وہ شادمان ہوگا اور آپ کے ساتھ گانا شروع کر دے گا, آپ کے لیے گانا شروع کر دے گا. آپ تو گا ہی رہے ہوں گے, ہم تو گا ہی رہے ہوں گے خدا ان کے لیے, پر خدا خود گانا شروع کر دے گا. ہاللویا. میں پھر سے پڑھتا ہوں اس کو, اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو لکھا ہے وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا. وہ کون؟ خدا. خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا, وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا. یہ نا خدا محبت ہے. وہ خدا کہے گا مائی گاڈ, میں نے اپنے بیٹوں کو, انہوں نے توبہ کی, انہوں نے معافی مانگی, میں نے ان کو معاف کر دیا. خدا, میں نے جو قہر, میرا جو بھڑکا تھا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, میں ان کو پناہ دوں گا, میں ان کو اپنی باہ میں لے لوں گا, میں ان کو اپنے آرام میں داخل کروں گا. ہاللویا. خدا آپ اپنی محبت میں مسرور ہوگا. اور لکھا ہے وہ یعنی خدا گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. ہاللویا. خدا گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. ہاللویا. عزیزو, اگر آپ کو آج یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آئندہ سے آپ کبھی بھی ورشپ جب ہو رہی ہوگی تو کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی. ہاللویا. کوئی ہونٹ خاموش نہیں رہے گا, کوئی ہاتھ ڈھیلا نہیں پڑے گا, کوئی گھٹنا نیچے نہیں جھکے گا. اور ہاللویا, سب اس کی پرستش دل اور جان سے کریں گے. ہاللویا. روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں گے, کیونکہ خدا ہماری پناہ گاہ ہے. ہاللویا. کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جبکہ خدا کا وہ روز عظیم آنے والا ہے. ساری قومیں جو ہے وہ خوشی کریں گی, سب قوموں میں جنہوں نے جس قوم میں جس نے خدا کے ساتھ دل لگایا ہے. ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا اپنے مخالفوں کو, جنہوں نے اس کو ترک کیا, جو نہیں اس کو جانتے مانتے, ان کو سزا دینے کے لیے آ رہا ہے. پر میں اور آپ جو اس کو جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دینے نہیں, بلکہ ہمیں وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے جانے اور اس کے بعد واپس زمین پر آ کر بادشاہی کرنے کے لیے ہم سب کو وہ جمع کرے گا. ہم سب اس کے ساتھ ہوں گے, ہم سب اس کی قربت میں ہوں گے, ہم سب اس کے جلال میں ہوں گے, ہم سب اس کے آرام میں داخل کیے جائیں گے. ہاللویا. آئیے سب اس کی حضوری میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہاللویا. ہاللویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. ہاللویا. تھینک یو جیسس. ہاللویا. پریز گاڈ. عزیزو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خدا, جیسے یوحنا 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے, اس کی پرستش کرے. اور آپ اگر مل گئے ہیں, آپ کو خدا نے ڈھونڈ لیا ہے, آپ اور میں بھی اس میں شامل ہوں, میرا گھرانہ اس میں شامل ہے, میرے بچے اس میں شامل ہیں, میری کلیسیا اس میں شامل ہے. ہمارے ساتھ اس وقت, اگر اس وقت نہیں تو بعد میں بھی ہزاروں لوگ اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں. میں سب آن لائن جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یوٹیوب پر, فیس بک پر, سب سے اس وقت میں
سب سے کہتا ہوں کہ سب اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر آئے. اگر آپ نے یہ کلام آج سنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی وجہ سے اپنی محبت میں مسرور ہو, وہ آپ کے لیے شادمان ہو اور وہ آپ کے لیے خوشی کرتے ہوئے آپ کے لیے گیت گائے کہ میرے بچے سیو ہو گئے ہیں, میرے بچے میرے ہو گئے ہیں, میرے بچوں نے مجھے قبول کر لیا ہے, میرے بچوں نے اپنے کاموں سے توبہ کر لی ہے, تو عزیزو آج آپ خاموش نہیں رہیں گے, آج آپ خاموش نہیں رہیں گے, کیونکہ خدا ہمارا آسمانی باپ وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے, اس نے ہم سے جو محبت کی ہے اور آج بھی محبت کرتا ہے, وہ خاموش نہیں رہے گا, وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا اور آپ کے ساتھ آپ کے لیے وہ گائے گا. اور وہ گا رہا ہے اس وقت, وہ ہر وقت گاتا ہے. جب آپ اس کے لیے گاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے گاتا ہے. کوئی دنیا کا معبود ایسا نہیں جو اپنے پرستاروں کے لیے گاتا ہو. دنیا کے سب خدا, سارے معبود محض بت ہیں, محض تصویریں ہیں, خیال ہیں, جھوٹ ہیں, قبریں ہیں, مردہ ہیں. ہمارا خدا زندہ ہے, جو چھوتا بھی ہے, جو دیکھتا بھی ہے, جو سنتا بھی ہے, جو گاتا بھی ہے. ہاللویہ, پریز گاڈ, پریز گاڈ, ہاللویہ. خدا ہم پیارے آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تو جو زندہ خدا ہے, تو جو آسمانی باپ ہے. خدا ہم یسوع تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہم تو نے اپنے قہر کو انڈیلنے سے پہلے, اب غضبناک ہونے سے پہلے, خدا ہم سزا دینے سے پہلے تو نے توبہ کا پیغام دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو, خدا ہم تو نے کہا ہے توبہ کر لو, توبہ کر لو, فروتن ہو جاؤ, اس کی راست بازی کو ڈھونڈ لو تاکہ خدا کے غضب کے دن تم شاید تمہیں پناہ ملے. خداوند یسوع آج تیرے لوگ جو تیرے گھر میں عبادت کے لیے آئے ہیں یا آن لائن اس وقت تیری عبادت میں شامل ہیں, جنہوں نے یہ کلام سنا ہے اور انہوں نے اگر اپنی زندگی سے ان باتوں سے توبہ کی ہے جن کی وجہ سے تیرا قہر بھڑکتا ہے, تیرا غصہ بھڑکتا ہے اور تو چراغ لے کر ڈھونڈنے والا ہے ان کو سزا دینے کے لیے, تو خداوند یسوع آج تیرے لوگ شادمان ہو, آج تیرے لوگ شادمان ہو, آج تیرے لوگ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں. ہم آج تیرے لوگ اس سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھیں اور آج تیرے لوگ اس بات کی تسلی کر لیں کہ خداوند تو ان کا محافظ ہے, تو ان کی پناہ گاہ ہے, تو ان کے چھپنے کی جگہ ہے, جیسے صفنیہ نبی کو تو نے کلام دیا ہے. تیرا شکر ہو, اس کلام کو ہم بھی آج ایک کلیسیا ہوتے ہوئے, بنت صیون ہوتے ہوئے خداوند ہم اپنے لیے بھی لیتے ہیں. اور خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حمد کے گیت گاتے ہیں. خداوند توفیق دے کہ نہ ہمارے گھٹنے ڈھیلے پڑے, نہ ہمارے ہاتھ ڈھیلے پڑے. ہاللویہ, قوت دے, طاقت دے, ہم اسی طور پر تجھ سے جڑے رہیں, ہمارے بچے تجھ سے جڑے رہیں, ہمارے خاندان کلیسیائیں تجھ سے جڑی رہیں اور تیری برکتوں کا آسمان ہم سب کے لیے کھلا رہے. تیری شکر گزاری کرتے ہوئے یہ دعا ہم تیرے یسوع نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. سب کہہ سکتے ہیں آمین, ہاللویہ, آمین. پریز گاڈ.